امام مالک فرماتے ہیں کہ انسان کی دو پیدائشیں ہوتی ہیں، ایک جس دن وہ اس دنیا میں آ کر آنکھیں کھولتا ہے، اور دوسری جس دن اس کی خود ہی بیدار ہو جاتی ہے۔ اسی وقت انسان کی دوسری پیدائش ممکن ہو جاتی ہے۔ اگر اس دنیا میں آنے کے بعد انسان کی دوسری پیدائش نہ ہو تو اس دنیا میں آنے کا کوئی مقصد نہیں رہتا، کیونکہ اگر اس دنیا میں آنا ہی تھا تو جانور یہ کام عرصے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ آدمی سے انسان تک کا سفر ہی انسان کی خود ہی بیدار کر جاتا ہے، کیونکہ جب ہی انسان کی خود ہی بیدار ہو جاتی ہے تبھی وہ انسان کہلانے کے لائق بن جاتا ہے۔ کیونکہ آدمی سے انسان تک کے اس سفر میں جیسے کہ انسان کے مقدر میں شعور جیسا اعلیٰ ظرف شامل کر دیا جاتا ہے، اسی وقت اس کی دوسری پیدائش اور خود ہی بیدار ہو جاتی ہے۔ اسی وقت انسان کے اندر کی بیداری ممکن ہو جاتی ہے۔ جب انسان اس دنیا میں آنے کے بعد اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے تو اپنی دوسری پیدائش کا حق ادا کر کے چلا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ایک شخص اپنے رب سے التجائیں کر رہا تھا تو فرشتے کا گزر ہوتا ہے۔ فرشتہ پوچھتا ہے کہ میں فرشتہ ہوں، بتاؤ تم نے رب سے کیا مانگنا ہے۔ وہ ایک لمبی فہرست بنا کر فرشتے کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے۔ فرشتہ فہرست کو دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ میں اپنے رب کو جا کر بتاؤں گا کہ وہ تمہارے سوا ہر ایک چیز کو مانگ رہا تھا۔ اگر خود ہی بیدار کرنی ہے تو سب سے پہلے اپنے رب کو مانگیے گا، اس کے بعد خدا آپ کو ایسی ایسی چیزوں سے شناسائی سے آگاہ کرے گا آپ کو اپنا رب، کہ آپ کی خود ہی خود بخود بیدار ہو کر رہے گی۔ سر جب انسان کو خدا انسان کی خود ہی کو بیدار کرنے پر آتا ہے تو پھر بڑی بڑی مشکلوں میں لاتا ہے۔ انسان کو ایسے ایسے موڑوں پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے جہاں پر کھڑے ہونے کے بعد انسان کی خود ہی خود بخود بیدار ہو جاتا ہے۔ سر دنیا کے بڑے بڑے انسانوں کے سامنے تنقید آئی تھی، اس تنقید کا مقابلہ کر کے وہ ایک دن دنیا کے لیے سبق بننے لگ گئے، دنیا کے لیے ایک مثال بن کر رہ گئے۔ جن لوگوں کی خود ہی بیدار ہوتی ہے نا، پھر وہ کئی بار تنقیدوں کا سامنا کر کے آگے نکلتے ہیں۔ قاسم علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر اس دن وہ استاد ان کو یہ نہ کہتے کہ تم اور کتابیں لکھو گے تو شاید ہی آج قاسم علی شاہ کو دنیا جانتی سکتی۔ بس اسے ایک جملے نے آپ کی پوری زندگی کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ سر جب انسان کی زندگی میں تنقیدیں آتی ہیں اسی وقت انسان آگے بڑھ کر چلا جاتا ہے۔ سلیم گوری سے ان کے باس نے کہا تھا کہ آپ اپنا چھوٹا سا بزنس کریں گے یا میرے ساتھ مل کر کام کریں گے، تو آپ نے اس وقت کہا تھا مجھے آپ کی نوکری نہیں چاہیے، میں اپنا لیکن چھوٹا سا ہی لیکن کروں گا بزنس اپنا کروں گا۔ اور بس اس بزنس کی جنگ نے، اس بزنس کی ٹھان نے سر آپ کی پوری پہچان، آپ کا پورا نام پوری دنیا میں بکھیر کر رکھ دیا۔ آپ کی سافٹ ویئر آج چائنا خرید رہا ہے۔ سر سلیم گوری کو پاکستان کا بل گیٹس کہا جاتا ہے۔ اگر اس دن وہ شخص یہ بات نہ کہتا تو شاید ہی آج سلیم گوری پورے پاکستان کا برانڈ بن پاتا۔ سر اس دنیا میں آنے کے بعد جب ہی انسان تنقید اور مشکلات کے سامنے ڈٹتا ہے اس دن وہ خود کو پہچان لیتا ہے۔